بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے چشم تصور میں بھی یہ سوچا ہے کہ جہنم کا منظر کیسا ہوگا؟ جہنم کتنی بڑی ہوگی، آگ کے انگارے کیسے ہوں گے، جہنم کے اندر عذاب کیسا ہوگا؟ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی سزا کے نتیجے میں جہنم کے اندر پھینک دے گا، آخر وہ لوگ کب تک اس عذاب میں جلتے سڑتے مرتے رہیں گے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے چشم تصور سے یہ سوال کیا کہ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے اور کس شخص کو کس دروازے سے داخل کیا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جہنم کا وہ منظر پیش کریں گے کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہمیں کس طرح کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ ہمیں عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، اس دنیا میں خود کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کا حامی و ناصر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہم نے دروازوں کے سامنے جنات اور انسانوں کی جماعتیں تعینات کر دی ہیں۔ یہاں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ان دروازوں کے نام کیا ہیں؟ ہر دروازے کے اندر ڈالے جانے والے شخص کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، کب تک دیا جائے گا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے اس روایت کا ذکر کر لیں جو ان 7 مجموعی دروازوں کے بارے میں بتلاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے جنت کی طرح 7 ہی دروازے ہیں۔ ان 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کے سامنے آگ کے 70,000 پہاڑ ہیں اور ہر ایک آگ کے پہاڑ کے سامنے آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہیں اور پھر آگ کی ہر ایک گھاٹی کے سامنے 70,000 آگ کی شاخیں ہیں۔ ہر آگ کی شاخ کے آگے 70,000 آگ کی وادیاں ہیں اور ہر وادی کے اندر آگ کی تعمیر کیے ہوئے 70,000 محل ہیں۔ ان 70,000 محلوں کے اندر ہر محل کے اندر 70,000 مکان ہیں اور ہر ایک مکان کے اندر 70,000 زہر کی سرائیاں ہیں جو ان لوگوں کو پلائی جائیں گی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اس روئے زمین پر تنگ کرتے ہیں، ان پر زندگی اور سانس تنگ کر دی جائے گی۔ لوگوں کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور کس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اس کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ جہنم کے پہلے دروازے کا نام ہی جہنم ہے۔ اس دروازے سے داخل کیے جانے والے گناہگار مرد و عورت جب جہنم کے پہلے گڑھے کے اندر گریں گے تو آگ ان کے چہروں کے اوپر شکنیں ڈال دے گی، ان کے چہرے جھلسے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لازہ ہے جس سے منہ اور سر کی کھال جلا دی جائے گی، پھر اسے کھینچ لیا جائے گا، یعنی کھوپڑی خالی ہڈیوں کا ایک مجموعہ رہ جائے گی۔ محترم ناظرین، جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سکر ہے، یعنی جسم کی دیگر ہڈیوں سے گوشت اتار لیا جائے گا، یعنی گردن سے لے کر پاؤں تک جتنی ہڈیاں ہیں ان سے گوشت اتار کر اسی آگ کے اندر انہیں جلا دیا جائے گا۔ اس آگ میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی توحید اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ جہنم کا چوتھا دروازہ خدامہ کہلاتا ہے۔ یہ آگ پاؤں سے دل کی طرف آئے گی، یعنی پاؤں سے شروع ہوگی اور کلیجے کی طرف آئے گی، پھر کلیجے سے اوپر چنگاریاں نکلیں گی جو منہ، ہاتھ اور جسم کے باقی حصوں کو جلانے کے، پھر آگ بجھ جائے گی، پھر دوبارہ شروع ہوگی اور پاؤں سے دل کی طرف یعنی اوپر کی طرف آئے گی۔ جہنم کے 5ویں دروازے کا نام جہنم ہے۔ اس دروازے کے اندر آگ کے بڑے بڑے انگارے ہیں، ان انگاروں کو جس میں گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کے 6 دروازے کا نام سعید ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس کی آگ جب اللہ رب العالمین نے جلائی یہ کبھی ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی۔ اس کے اندر ایک مایوسی کا کنواں ہے کہ جس کا ڈھکن اٹھایا جائے گا
تو جہنم کے اندر موجود تمام انسان مایوس ہو جائیں گے، کہ اتنے مایوس کہ پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، اور پھر وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اس مایوسی سے بھی پناہ مانگیں گے۔ ناظرین گرامی، جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، جس گناہگار کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب کے اندر چلتا رہے گا، جل بن کر مر جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اسے حاویہ نامی 7ویں دروازے سے پھر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ پھر جلے گا، مرے گا، بھن جائے گا، ہڈیاں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گی، ان ہڈیوں کو پھر سے اکٹھا کر کے جمع کیا جائے گا، اللہ کے حکم سے پھر جوڑا جائے گا اور اسے دوبارہ حاویہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس دروازے سے جسے بھی اندر داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں موجود رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں عذاب قبر اور عذاب نار یعنی آگ کے ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز جہنم کے اوپر سے ڈھکن ہٹا دیں گے، جب ڈھکن ہٹے گا تو سامنے کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، پیچھے سے اور نیچے کی طرف سے آگ کے بھبوکے نکلیں گے۔ جو گناہگاروں کی طرف بڑھیں گے انہیں کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ رب تعالیٰ کی طرف اپنا منہ کر کے دعائیں کریں گے اور پھر التجائیں کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آج کی مان ان کی کل نہ مانیں گے۔ اگر وہ مان بھی گیا یعنی اللہ رب العالمین کی مانی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوائے حسنہ پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھال لیا جائے، روز محشر تو انسان مان ہی جائے گا، پھر وہ گناہوں سے توبہ بھی کرے گا اور یہ التجا بھی کرے گا کہ مالک مجھے ایک موقع اور مل جائے، میں زندگی میں کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی سرکشی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا، تب نہ مانیں گے وہ، اگر تو مان بھی گیا تیرا مانا پھر کسی کام کا نہیں، پھر تو برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، وہ ہمیں عذاب نار سے محفوظ رکھے، ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے چنے ہوئے، کرم کیے ہوئے، اللہ کے فضل کیے ہوئے، اللہ کے انعام عطا کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔